سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں اپنے دفتر کے اندر موجود ہیں۔ جو مجلس شورا کے رکن تھے وہ بھی آپ کے دفتر میں موجود ہیں۔ آپ نے دفتر کے گیٹ کے اوپر ایک شخص کا پہرا لگا دیا، کہا کہ اس دفتر کے اندر خاص میٹنگ ہو رہی ہے، کسی بات پہ مشورہ ہو رہا ہے، مشاورت ہو رہی ہے، اندر کسی کو نہیں آنے دینا۔ اتنے میں آپ کا بیٹا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ آپ نے اجازت مانگی کہ مجھے اندر جانے دیجیے۔ تو گیٹ پہ کھڑے ہونے والے شخص نے آگے سے یہ جواب دیا کہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ وہاں سے امیر المؤمنین نے بھی یہ اشارہ کر دیا، اگرچہ میرا ہی بیٹا عبداللہ ہی کیوں ہے، انہیں واپس لٹا دیا جائے، اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اتنے میں ابھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جا ہی رہے تھے، ابھی مڑے ہی تھے جانے کے لیے۔ اتنے میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ تشریف لے کے آ گئے اور پوچھا، ہے عبداللہ واپس جا رہے ہو، اندر جانے کی اجازت نہیں ملی؟ کہا امیر المؤمنین نے اجازت نہیں دی۔ کہا آپ امیر المؤمنین کے بیٹے ہیں، اگر آپ کو اجازت نہیں ملی مجھے بھی اجازت نہیں دیں گے، واپس چلتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اندر سے ہی دیکھ لیتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے ہیں دفتر کے باہر اور واپس جا رہے ہیں۔ بلایا، پوچھا کہ اے حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ آئے تھے اور واپس جا رہے تھے، ساری بات امیر المؤمنین کو بتا دی۔ کہا میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات پوچھی تھی، اجازت نہیں ملی، میں بھی واپس جا رہا تھا۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ کہا اے حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عبداللہ عمر کا بیٹا ہے اور آپ نواسہ رسول ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ بیٹے ہیں۔ عبداللہ کو میرے بیٹے ہونے کی ناطے اجازت نہیں مل سکی، لیکن آپ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، آپ کو کون منع کر سکتا ہے؟ آپ کو تو اندر آنے کی اجازت ہے، آپ تو ایک بار نہیں لاکھ بار ہیں، آپ کے لیے تو سارے ہی دروازے کھلے ہیں، کیونکہ آپ رسول اللہ کے بیٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے صحابہ کرام کا اہل بیت کے ساتھ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہ محبت۔ آئیے دوسری بات کی طرف چلتے ہیں۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے۔ آپ نے ایران کو فتح کیا ہے، ایران کے ساتھ جنگ ہوئی ہے۔ جنگ ہونے کے بعد ایران کے اندر ایک قبیلہ ہے جس کا نام ثانی ہے۔ اس ثانی قبیلے کا جو بادشاہ ہے اس کا نام ہے یسگر۔ اب یسگر سے لے کے بادشاہ سے لے کے اس ثانی قبیلے کے جتنے لوگ تھے سارے کے سارے ختم ہو گئے، سارے کے سارے مٹ گئے۔ اب اس ثانی قبیلے کی صرف ایک عورت ہی بچی ہے۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا گیا کہ یسگر کی بادشاہ کی بیٹی ایک ہی بچ گئی ہے، شہزادی، باقی ثانی قبیلے کے سارے لوگ مارے گئے ہیں، وہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ اے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایسا نہ کر لیں، یہ ایک بادشاہ کی بیٹی ہے، یسگر کی بیٹی ہے، ثانی قبیلے کی ایک چشم و چراغ ہے اور یہ شہزادی ہے، اس شہزادی کو آپ اپنے ساتھ نکاح نہ کر لیں، شہزادی کو شہزادی بنا کے آپ رکھیں۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ ہے تو شہزادی، اس شہزادی کو لونڈی بنا کے نہیں رکھوں گا،
لونڈی بنا کے الفاظوں پہ آپ غور کرتے جائیں، باتیں لمبی ہیں، بہت ساری ہیں، وقت کم ہے۔ شہزادی کو لونڈی بنا کے نہیں رکھوں گا، اپنے نکاح میں اگر رکھوں گا تو وہ لونڈی بن جائے گی، لیکن اس مدینہ کے اندر جس طرح وہ شہزادی ہے، مدینہ کے اندر بھی ایک شہزادہ ہے جس کا نام سیدنا حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اس کا نکاح سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر دیا جائے، اور ایک شہزادی کا ایک شہزادے کے ساتھ جو کہ زمین کا بھی شہزادہ ہے، مدینہ کا بھی شہزادہ ہے، مکے کا بھی شہزادہ ہے، اور جنت کا بھی شہزادہ ہے، اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے، اور شہزادی کا شہزادے کے ساتھ نکاح کر دیا جائے۔ پھر نکاح ہو گیا، آپ اس سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کا نام شیر بانو تھا، وہی یسگر کی جو بیٹی تھی، ثانی قبیلے کی یہ چشم و چراغ اور یہ شہزادی، اس کا نام شیر بانو ہے رحمہ اللہ تعالی۔ یہ ہے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کس انداز میں اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ کون ہے سیدنا حسین؟ یہ ایک تمہیدی باتیں تھی، اپنی بات کی طرف آتے ہیں۔ موضوع ہے سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، اور واقعہ کربلا کی طرف بھی اشارہ کریں گے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چشم و چراغ ہیں، یہ نواسہ رسول ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی تھا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں بیٹوں کو کشتی کروائی، اپنے دونوں بیٹوں کو، صحیح مسلم کے حدیث ہے، دونوں بیٹوں کو آپ نے کشتی کرائی، ایک طرف حسن ہے دوسری طرف حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ حسن کی طرف سے کہہ رہے ہیں اے حسن، حسین کو ایسے پکڑو، حسین کو ایسے پکڑو، حسین کو ایسے پکڑو۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ رہی ہے اور آپ سے کہتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ حسین چھوٹا بھی ہے اور آپ حسن کی طرف سے ہیں اور بتا رہے ہیں آپ ایسا پکڑیں ایسا پکڑیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ آپ نہیں جانتی، میں تو حسن کی طرف سے ہوں، حسین کی طرف سے جبریل علیہ السلام ہے۔ کون؟ سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میرے دو ہی پھول ہیں، یہ میرے دو ہی پھول ہیں، زمین کے اوپر یہ چلتے پھرتے ہی پھول ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے ہیں، پیچھے سے میں بھی آپ کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کسی جنتی کو دیکھنا ہے، یہ جو شخص جا رہا ہے یہ میرا بیٹا جا رہا ہے، یہ جنتی ہے، صرف جنتی بھی نہیں ہے، یہ جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے، اسے دیکھ لے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے یہ بات سنی تھی، سمعت صادق المصدوق، اس ہستی سے جسے صادق بھی کہا جاتا ہے مصدوق بھی کہا جاتا ہے، اس ہستی کی زبان مبارک سے میں نے یہ سنا تھا یہ جنت کے نوجوانوں کو یہ سردار سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون؟ سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ آئیے ان کی شان کو دیکھیں، ان کی عظمت کو دیکھیں، ان کے مقام کو دیکھیں۔ اپنی بات کی طرف چلتے ہیں، واقعہ بڑا ہی طویل ہے، مختصر یہ وقت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی طرف سے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو خواب آتا ہے، یہ مسند احمد کے اندر یہ حدیث درج ہے۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے ہی پریشان ہیں، آپ بڑے مغموم حالت میں ہیں، اور آپ کے قدموں کے قریب خون کے چھینٹے اور قطرات بھی موجود ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ بڑے مغموم نظر آ رہے ہیں اور یہ خون کے قطرات بھی آپ کے قدم مبارک کے قریب موجود ہیں۔ آپ نے جواب دیا اے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، میں اس لیے مغموم ہوں، اس لیے پریشان ہوں کہ مجھے اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ پیغام ملا ہے کہ آپ کا بیٹا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی امت کے لوگ کلمہ گو یہ مسلمان، آپ کی امت کے لوگ
فرات کے کنارے پہ شہید کر دیں گے، فرات کے کنارے پہ شہید کر دیں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات بھی مسند احمد کے اندر درج ہے، جنگ صفین کے موقع پہ عبداللہ تابی رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں میں آپ کے ساتھ تھا، شیر خدا کے ساتھ تھا، جنگ صفین کے موقع پہ ہم چل رہے تھے، فرات کے کنارے سے میں پانی لے کے آپ کے لیے آ رہا تھا۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مجھے فرماتے ہیں عبداللہ آپ جانتے ہو ایک وقت ایسا بھی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں موجود تھے، بڑے آپ پریشان تھے، مغموم تھے۔ میں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان کیوں ہیں، آپ مغموم نظر آ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے یہ خبر دی ہے کہ آپ کا نواسہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو فرات کے کنارے پہ آپ کی امت کے لوگ کلمہ گو شہید کر دیں گے، اس لیے یہ خبر سن کے میں پریشان ہوں اور میں مغموم ہوں۔ چوتھی پانچویں حدیث سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث درج ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا میری امت کے ایک بچے نوجوان اور حکمران بن جائیں گے، اور میں اپنی امت کی ہلاکت بربادی کا سبب یہ دیکھ رہا ہوں، یہ نوجوان جب یہ حکمران بنیں گے میری امت کی ہلاکت اور بربادی کا یہ سبب بنیں گے۔ ایک اور حدیث جو کہ صحیح بخاری کے اندر یہ درج ہے، آپ نے فرمایا کہ سن 70 ہجری کے آغاز میں یعنی 61-62 ہجری کی پناہ مانگے، آپ اس چیز سے پناہ مانگے میری امت کے نوجوان، قریش کے نوجوان اور یہ بچے یہ حکمران بن جائیں گے، میں اپنی امت کی ہلاکت اور بربادی کا سبب اپنی امت کے نوجوانوں کے ہاتھوں یہ دیکھ رہا ہوں۔ یہ جتنی بھی میں نے آپ کو یہ حدیث بتائی ہے یہ ساری کی ساری مرفوعات حدیث ہے، ان ساری مرفوعات حدیث کو سامنے رکھ کے اس بات کی طرف آپ توجہ کریں، یہ ساری تمہید تھی اس واقعے کو سنانے کے لیے۔ اب یہ ساری خبر یہ چل پڑی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے کہ میرا بیٹا میرا نواسہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری امت کے لوگ کلمہ گو شہید کر دیں گے۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ جملے جاری ہو چکے ہیں اور یہ بات جاری ہو چکی ہے، آپ کا شہید ہونا یہ حق ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے یہ جملے جاری ہو گئے۔ جس طرح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت برحق ہے، علی مرتضیٰ کی شہادت برحق ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت برحق ہے، اسی طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت بھی برحق ہے۔ اگر ہم اس واقعے کو پڑھتے ہیں، اس کی تاریخ کو پڑھتے ہیں، اس کے اندر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی اس مضمونیت کے اندر اور اس شفاقیت کے اندر، اس درندگی کے اندر اتنا درندگی ہے، اتنا مظلومیت ہے، اتنا مظلومیت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے شہید ہونے میں نہیں ہے، علی مرتضیٰ کے شہید ہونے میں نہیں ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے شہید ہونے میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے شہید ہونے کے لیے صرف اپنی اکیلی جان پیش کی، عثمان غنی نے اپنی اکیلی جان پیش کی، علی مرتضیٰ نے اکیلی جان پیش کی، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جان کے ساتھ ساتھ اپنی خواتین کی، اپنی بچوں کی جان بھی پیش کر دی ہے۔ اتنا مظلومیت، اتنا شفاقیت اس کے اندر، آپ کی شہادت کے اندر آپ جانتے ہیں کتنا شفاقیت ہے۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں کتنی کفار کے ساتھ بھی جنگیں ہوئی، لڑائی کفار کے ساتھ بھی، غیر مسلم کے ساتھ بھی جنگیں ہوتی رہی اور ان کے ساتھ بھی لڑائی ہوتی رہی، غیر مسلم کے ساتھ بھی جنگ لڑنے کے بھی اصول تھے، جنگ لڑنے کی بھی قانون تھے، جنگ لڑنے کی بھی دستور تھے۔ ان کوفیوں نے، ان کلمہ گو مسلمانوں نے ان ساری حدوں کو، ان سارے پیمانوں کو انہوں نے کراس کر دیا۔ اتنا مظلومیت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے اندر نظر آتی ہے۔ آئیے دیکھیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے چلتے ہیں،
مکہ میں داخل ہوتے ہیں، کوفیوں کو یہ بات پہنچتی ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے چل کے مکہ میں آئے گئے، اور کوفیوں نے لگاتار مسلسل ایک سے دوسرا بھر کے خطوط لکھتے ہیں۔ بعض محدثین نے لکھا گیا کہ 12,000 خطوط لکھے، بعض نے لکھا گیا 18,000 خطوط لکھے، بعض نے لکھا گیا کہ 40,000 خطوط لکھے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے اپنی فتاوی کے اندر لکھتے ہیں کہ پوری ایک بوری، ایک کٹا خطوطوں کا ایک صندوق بھر گئی تھی۔ اتنا کوفیوں نے خط لکھا کہ اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس آ جائے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، ہمارے پاس کوئی امام نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی خلیفہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی لیڈر نہیں ہے، اے ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ مسلسل یہ خطوط آ رہے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے والوں کو، اپنے خاندان کو لیتے ہیں، وہاں جنگ کرنے کے لیے نہیں، اگر جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو خواتین کو یا بچوں کو ساتھ لے کے کیوں جا رہے ہیں؟ اگر جنگ کرنے کا ارادہ ہوتا تو ساتھ اسلحہ بھی لے کے جاتے، تلوار اور نیزے بھی لے کے جاتے، کچھ بھی ساتھ نہیں ہے۔ وہاں تو امن کا درس دینے کے لیے، امن کا پیغام دینے کے لیے، وہاں تو ان لوگوں کو جوڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس واقعے سے جو سبق ملتا ہے اس سبق کو بھی ہم نے یاد کرنا ہے۔ امن کا درس دینے کے لیے جا، جنگ لڑنے کے لیے نہیں جا رہے۔ وہاں سے چل پڑے، دوستوں نے مشورہ دیا، اپنے ساتھیوں نے، قافلے والوں نے مشورہ دیا، آپ جا تو رہے ہیں، اور اس انداز میں آپ جانتے ہیں یہ کوفی ہے جن کے متعلق محدثین نے لکھا ہے کوفی لا یوفی، یہ وفادار نہیں ہوتے، یہ کسی کے ساتھ وفاداری کرنے والے نہیں ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا زاد ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں، اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کوفے کی طرف نہ جائیں، آپ جانتے ہیں انہوں نے آپ کے والد کو شہید کر دیا، یہ وہی کوفی ہے جنہوں نے آپ کے بڑے بھائی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے شہید کر دیا، یہ وفادار نہیں ہے، ان کے پاس آپ نہیں جائیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ منع کرتے رہے، لاکھ بار منع کرتے رہے، حتیٰ کہ یہاں تک بھی محدثین نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ کی سواری کے آگے لیٹ جاؤں، میرا لیٹنا اور اس کے اوپر آپ کا انکار کرنا، کوفے کی طرف نہ جانا، رک جانا، میں لیٹنے کے لیے تیار ہوں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ اے میرے چچا زاد بھائی، جو کچھ میں ارادہ کر چکا ہوں، جو کچھ میں عزم کر چکا ہوں، اب میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، میں کوفے کی طرف جاؤں گا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی طرف روانہ ہو گئے، چل رہے ہیں اپنے قافلے کو لے کے، حسینی قافلے کو لے کے آپ چل رہے ہیں۔ چلتے ہوئے آپ نے راستے میں مسلم بن عقیل جو آپ کے چچا زاد بھائی ہے، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے 10 سال بڑے بھائی سیدنا عقیل رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں مسلم بن عقیل، بڑے نوجوان جرأت مند اور بہادر شخص ہیں، انہیں بھیجتے ہیں جاؤ کوفے کے حالات کا جائزہ لے کے مجھے آپ خط لکھیں کہ کوفہ کا حالات کیسے ہیں۔ سیدنا مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالی وہاں سے آگے چل پڑتے ہیں، کوفے کے اندر داخل ہوتے ہیں، کوفے والوں سے یہ اعلان کرتے ہیں۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ 4,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی، بعض روایت میں آتا ہے 18,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، بعض روایت میں آتا ہے 32,000 لوگوں نے کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، بعض روایت میں آتا ہے 40,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اے مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ سیدنا مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب اس حالات کو دیکھا کہ حالات بڑے سازگار ہیں، یہ کوفی سارے کے سارے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے انتظار کے اندر یہ بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار ہی کر رہے ہیں، وہاں سے خط لکھتے ہیں مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرف، آپ آ جائیں، سفر کو جاری رکھیں، کوفے میں آپ داخل ہو جائیں، کوفے کے حالات آپ کے لیے سازگار ہیں۔ وہاں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا حسینی قافلہ لے کے چل پڑتے ہیں کوفے کی طرف۔ یہاں سے یہ بات کوفے سے شام میں بات یہ پہنچتی ہے یزید کے پاس۔
یزید کے پاس جب یہ بات پہنچتی ہے کہ کوفے کے اندر آپ کے لیے حالات سازگار نہیں ہے، یزید نے وہیں سے ایک بصرہ کا جو گورنر تھا ابن زیاد، عبداللہ بن زیاد کو یہ لیٹر لکھتے ہیں، جاؤ نعمان بن بشیر جو کوفے کے موجودہ گورنر ہے انہیں معزول کر دے، انہیں دستبردار کر دے اور گورنری سے انہیں ہٹا دے، آپ کے پاس بصرہ کی اور کوفہ کی دونوں کی آپ کے پاس گورنری ہے۔ یہ ابن زیاد آتا ہے، بڑا صفاق اور یہ درندہ انسان ہے، اپنے منہ کو اس نے ڈھاکا ہوا ہے، کپڑے سے اپنے منہ کو بند کیا ہوا ہے۔ وہاں کے لوگ جب سفر کرتے تھے مٹی کی وجہ سے یا کسی اور کام کی وجہ سے اپنے منہ کو بند کر لیتے تھے، بند کرنے کے بعد اپنے ساتھ ابن زیاد نے 18 لوگ، صرف 18 ہی شخص لیے اور کوفے کے اندر یہ داخل ہوتا ہے اور چلتے ہوئے بازار میں، چلتے ہوئے گورنر کی طرف اپنے ہاؤس کی طرف جاتا ہے اور ایوان کی طرف جاتا ہے، نعمان بن بشیر رحمت رضی اللہ تعالیٰ کو معزول کر دیتا ہے، وہیں گورنری کی سیٹ کے اوپر یہ بیٹھ جاتا ہے اور یہ پتہ کرواتا ہے، جاؤ دیکھو مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ ایک ان کا قاصد جاتا ہے کہ مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالیٰ ہانی بن عروہ کے گھر کے اندر موجود ہے۔ کہا ہانی بن عروہ کو بلا کے لایا جائے، بلا کے لایا گیا، کہا مسلم بن عقیل آپ کے گھر کے اندر ہے؟ جی ہاں میرے گھر کے اندر مسلم بن عقیل نہیں ہے، وہ شخص جو قاصد بن کے آیا تھا۔ کہا کہ یہ بندہ میرا گواہ ہے کہ مسلم بن عقیل آپ کے گھر کے اندر ہے۔ جی میرے گھر کے اندر ہے۔ ابن زیاد بڑی دھوکے کے ساتھ اور درندگی کے ساتھ اور ہانی بن عروہ کو تحفے تحائف بھی پیش کرتا ہے، پیش کرنے کے بعد یہی کہتا ہے کہ ہانی بن عروہ کو گرفتار کر کے ابن زیاد ایوان کے اندر اسے بند کر دیا جائے، اور یہی بات پورے کوفے کے اندر ابن زیاد یہ پھیلا دیتا ہے کہ ہانی بن عروہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ بات مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالی نے جب یہ بات سنی، سننے کے بعد اپنے ان کوفیوں کو بلاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں بازار کے اندر، جن 40,000 بعض روایت جو میں نے بتائی ہے یہ سارے کے سارے ان کو آواز لگاتے ہیں، او کوفیوں جو ہمارے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے لیے باہر نکل کے آؤ، ابن زیاد کا مقابلہ کرنا ہے، ہانی بن عروہ کو شہید کر دیا ہے۔ سارے کے سارے لوگ 40,000 کے قریب یہ سارے کے سارے مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالی کے پاس آ جاتے ہیں۔ آنے کے بعد یہ مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالی ان سارے لوگوں کو ابن زیاد کا محاصرہ کر لیتے ہیں، ایوان کا گورنری ہاؤس کا محاصرہ کر لیتے ہیں، اور ابن زیاد نے جتنے بھی اس کوفے کے اندر جتنے بھی قبیلے تھے، ہر ایک قبیلے کے بڑے بڑے شخص کو اپنے پاس اندر بلا کے ان کے ساتھ یہ پہلے سے میٹنگ کر رہا ہے۔ تقریباً محدثین نے لکھا ہے 50 کے قریب یہ قبیلے تھے، یہ قومیں تھی، اور 50 کے قریب یہ لوگ ابن زیاد کے پاس یہ موجود ہے اور ایوان کے اندر موجود ہے۔ ابن زیاد نے کہا یہ جتنے بھی باہر آپ کے قبیلے کے لوگ آئے ہیں، ایوان کی چھت کے اوپر آپ چڑھ جائیں اور سب کو جا کے یہ اعلان کر دے، اپنے اپنے قبیلے والوں کو یہ اعلان کر دے کہ یہاں سے آپ چلے جاؤ، ہم مسلم بن عقیل کے ساتھ نہیں ہیں، ہم ابن زیاد کے ساتھ ہیں۔ یہ 50 کے 50 یہ لوگ باہر جاتے ہیں اور یہ ایوان کی چھت کے اوپر چڑھ کے یہ اعلان کرتے ہیں۔ ادھر یہ سورج غروب ہو رہا ہے، نماز مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالی نماز پڑھانا شروع کرتے ہیں۔ جیسے سلام پھیرتے ہیں پیچھے دیکھتے ہیں، وہ 40,000 کوفیوں جنہوں نے آپ کے ہاتھ کے اوپر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے لیے بیعت کی تھی، جب آپ سلام پھیرتے ہیں پیچھے دیکھتے ہیں ایک بھی کوفی نہیں ہے۔ مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالی اکیلے رہ گئے۔ جب بندہ اکیلا رہ جاتا ہے تو وہاں مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالی بھاگے اور ایک گھر کے اندر داخل ہونے لگے۔ گھر والوں نے اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر دیا، دوسری گلی میں داخل ہوتے ہیں، دروازوں کو بند کر دیا، تیسری میں داخل ہوتے ہیں، دروازوں کو بند کر دیا۔ کیوں؟ مسلم بن عقیل کے ساتھ تو ہم نہیں ہیں، ہم ابن زیاد کے ساتھ ہیں۔ پوری کے پورے کوفے والے سارے کے سارے ابن زیاد کی طرف ہو گئے۔ مسلم بن عقیل کل اکیلے کی تنہا، اور یہ رات کا وقت ہے،
گلیوں کے اندر یہ بھاگ رہے ہیں، یہ اہل بیت کے چشم و چراغ ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے یہ چچا زاد بھائی ہیں، کس انداز میں یہ مظلوم اور کس انداز میں یہ تنہا، اور ان کوفیوں نے جنہوں نے بلا کے کس انداز میں یہ دھوکہ دیا گیا، اکیلے کی تنہا اور گلیوں کے اندر یہ داخل ہو رہے ہیں، ہر ایک سے پناہ طلب کر رہے ہیں، کوئی تو ہو مجھے پناہ دے دے، او کوفیو میرے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے پناہ دے دو، صبح چلا جاؤں گا، پناہ دے دو صبح چلا جاؤں گا، آوازیں لگا رہے ہیں، کیونکہ محدثین نے لکھا ہے کوفی لا یوفی، یہ کوفے والے یہ وفادار نہیں ہیں، وفا کرنے والے نہیں ہیں۔ آخر کار مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالی یہ چلتے ہوئے، پیچھے ابن زیاد کی فوج بھی موجود ہے جو مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالی کی تعاقب میں ہے اور انہیں ڈھونڈنے کے لیے پیچھے نکلی ہے۔ مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالی چلتے ہوئے ایک دروازے کے اوپر ایک بڑھیا جس کا نام توہ نامی عورت ہے، یہ اپنے بیٹے بلال کے انتظار میں گیٹ کے اوپر کھڑی ہوئی تھی۔ مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالی اس عورت سے درخواست کرتے ہیں، اے اماں جان میں مسلم بن عقیل ہوں، عقیل کا بیٹا مسلم ہوں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کا چچا زاد بھائی ہوں، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا بھتیجا ہوں، اہل بیت کا چشم و چراغ ہوں، مجھے آپ پناہ دے دیں، ابن زیاد کی فوج مجھے ڈھونڈ رہی ہے، مجھے یہ قتل کر دیں گے، آپ کی مہربانی ہوگی، تجھے رب کا واسطہ دیتا ہو مجھے پناہ دے دے۔ اس عورت کو ترس آیا، اس نے اپنے دروازوں کو کھولا، مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالیٰ کو اندر بٹھا دیا، اتنے میں اس کا بیٹا بلال آ جاتا ہے۔ بلال آنے کے بعد کہتا ہے یہ عورت بڑی خوش ہو گئی کہ میرے گھر کے اندر اہل بیت کا چشم و چراغ آیا ہوا ہے، میرے لیے تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، کبھی پانی پیش کرتی ہے، کبھی کھانا پیش کرتی ہے، گھر کے اندر جو کچھ ہے وہ پیش کر رہی ہے، بڑی خوش ہو رہی ہے۔ بلال گھر میں آتا ہے، آ کے پوچھتا ہے اے اماں جان آج خوش نظر آ رہی ہے، کبھی اندر جاتی ہے کبھی باہر آتی ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا بیٹا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ والدہ جانتی تھی، یہ اماں جانتی تھی، یہ توہ نامی عورت جانتی تھی کہ یہ سارے کے سارے صفاق ابن زیاد کی یہ فوج کے لوگ یہ مسلم بن عقیل کو ختم کر دیں گے، بات کو چھپا رہی ہے۔ لیکن بلال بیٹے نے کہا نہیں کوئی تو مسئلہ ضرور ہے جو آپ بار بار اندر جاتی ہیں پھر باہر آتی ہے۔ کہا بیٹا بتا رہی ہوں راز کو راز رکھنا، ہمارے گھر چشم و چراغ اہل بیت کے مسلم بن عقیل آئے ہیں رحمہ اللہ تعالی، میں نے انہیں پناہ دی ہے۔ یہ بلال نامی شخص یہ بڑا دھوکہ کرتا ہوا یہ چلتا ہے، اندر جاتا ہے، مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالی کے ہاتھوں کو لیتا ہے، بوسہ دیتا ہے، قدموں پہ بوسہ دیتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر اہل بیت کا چشم و چراغ یہ دھوکہ دے رہا ہے۔ باہر آتا ہے، اپنی والدہ سے کہتا ہے، وضو کرنے لگتا ہے۔ والدہ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ آدھی رات کا وقت ہے کیوں وضو کر رہے ہو؟ کہا ہمارے گھر کے اندر اہل بیت کا چشم و چراغ آیا ہے، شکرانے کے نفل ادا نہ کر لوں، نماز کے وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد والدہ سے کہتا ہے گھر میں نفل ادا نہیں کروں گا، مسجد علی جو کوفہ کے اندر ہے وہاں جا کے نفل ادا کرنے کا دل کر رہا ہے۔ کہا بیٹا جاؤ نفل پڑھ کے آؤ۔ یہ نفل پڑھنے کے لیے مسجد علی نہیں جاتا، یہ ابن زیاد یعنی ابن زیاد ایوان کے گورنر ہاؤس میں یہ داخل ہو جاتا ہے، ابن زیاد کے پاس یہ جاتا ہے۔ جب یہ بلال ایوان میں داخل ہوا ابن زیاد کے پاس گیا، وہاں جا کے ابن زیاد سے کہتا ہے شکار میرے گھر میں موجود ہے، میں نے پھنسا کے رکھا ہوا ہے، اگر انعام و کرام دے تو میں شکار آپ کو پیش کرتا ہوں۔ ابن زیاد نے انعام و کرام دیا، دینے کے بعد اپنی فوج کو بھیجتے ہیں جاؤ مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالیٰ کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ فوج جاتی ہے، فوج کے بڑے لوگ سخت تھے کیونکہ ابن زیاد کو ماننے والے تھے، مسلم بن عقیل کو ماننے والے نہیں تھے۔ آپ کے اوپر کسی نے تھپڑ مارا اور کسی نے مکہ مارا اور کسی نے اپنا پاؤں مارا، مسلم بن عقیل کو ٹھوکر لگا رہے ہیں۔ ایک شخص دور سے کھڑا ہوا نیزہ مارتا ہے، مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالیٰ کا اوپر والا ہونٹ یہ گرنے کے قریب ہے، لٹک رہا ہے، نیزہ لگنے کی وجہ
سے گرفتار کر کے آپ کو لایا گیا، ابن زیاد کے بعد ایوان میں جا کے آپ کو بٹھا دیا۔ مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالی بڑی مظلومیت کے بعد، آپ بڑی سزا لینے کے بعد جب ابن زیاد کے پاس جاتے ہیں، قریب جا کے آپ وہاں پانی طلب کرتے ہیں، ایک شخص پیالے کے اندر پانی لے کے آتا ہے، مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالی اپنے منہ کے قریب اس پیالے کو کرتے ہیں، جیسے پیالے کو لگاتے ہیں وہ جو گوشت کا لوتھڑا تھا وہ لٹک رہا تھا، وہ پیالے کے اندر یہ گر جاتا ہے۔ مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالی کسی انداز میں پانی کو پی لیتے ہیں، پینے کے بعد عمر بن سعد سے کہتے ہیں، وہ عمر بن سعد جو ابن زیاد کے قریب بیٹھا ہوا تھا، کہا عمر بن سعد میری بات اگر آپ کو ابن زیاد اجازت دے تو میری بات آپ سن لیں، میری آپ کے ساتھ قرابت داری بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے، میری آپ آ کے بات سن لیں۔ عمر بن سعد نے ابن زیاد کی طرف دیکھا، ابن زیاد نے کہا اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے جا کے آپ ان کی بات سنیں۔ عمر بن سعد مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس آتا ہے، اور مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالیٰ نے عمر بن سعد سے 3 باتیں کان کے اندر کہا پہلی بات یہ ہے جب سے میں کوفے میں آیا ہوں میرے اوپر 700 درہم یہ قرضہ ہو گیا ہے، میری آپ کے ساتھ قرابت داری بھی ہے، یہ میری طرف سے آپ قرضہ یہ ادا کر دینا۔ اور دوسری بات یہ ہے یہ ابن زیاد یہ صفاق درندہ انسان اگر میری لاش مجھے قتل کر دے، مجھے یہ شہید کر دے، اس سے میری لاش کو لے کے قبر کے اندر دفن کر دینا، بے حرمتی نہیں ہونے دینا۔ تیسری اور آخری بات یہ جو سب سے بڑی بات ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو میں خط لکھ چکا ہوں کہ آپ کے لیے یہ حالات سازگار ہے، آپ کسی انداز میں خط لکھیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بعد کہ وہ کوفے کے اندر نہ گئے، یہ ابن زیاد آپ کی جان کے درپے ہے۔ یہ 3 باتیں ہیں۔ اور یہ عمر بن سعد ابن زیاد کے پاس جاتا ہے، ابن زیاد نے پوچھا مسلم بن عقیل نے کیا کہا، اس نے 3 باتیں بیان کر دی ہیں۔ بیان کرنے کے بعد پھر یہ کیا کہتا ہے، ابن زیاد کہتا ہے کہ کس انداز میں یہ بات کر رہا ہے، میرے اوپر کس انداز میں، میرے سامنے کیسے بول رہا ہے۔ یہ ابن زیاد اپنے ایک جلاد کو بلاتا ہے جس کا نام بکیر بن حمرا ہے، اور یہ جلاد آتا ہے، اس کے ابن زیاد کہتا ہے جاؤ یہ مسلم بن عقیل کو بھی لے لو، حانی بن عروہ کو جہاں باندھا تھا اس کو بھی لے لو، جا کے دونوں کو حانی بن عروہ کی لاش کو یعنی ختم کر کے ایک چوک کے اوپر لٹکا دیا جائے، اور مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالیٰ کی لاش کے 2 حصے کر کے گلیوں کے اندر یہ پھینک دیا جائے۔ یہ بکیر بن حمرا یہ جلاد انسان ایسے ہی کرتا ہے ابن زیاد کے حکم پہ۔ یہاں مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالی شہید ہو جاتے ہیں، ادھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو سیدنا مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالی خط لکھ چکے تھے، وہاں سے وہ روانہ گئے حسینی قافلہ لے کے، وہ آ رہے ہیں، وقت پورا ہو چکا ہے، اگلے جمعے سے یہیں سے شروع کریں گے۔ اگر آپ وقت پہ آئیں گے تو یہیں سے بات شروع ہوگی، آپ کو پورا واقعہ کربلا سمجھ آ جائے گا۔ اگر آپ وقت پہ نہیں آئیں گے، آخری وقت پہ آئیں گے تو بات ختم ہو چکی